گڈ مارننگ پیارے بچوں. ہم نے اپنی ابتدائی کتاب سے سبق نمبر 6 کو پڑھا تھا، جس میں ہم نے زبر، زیر اور پیش کی پہچان کی تھی. تو بچوں آج ہم اس کی ایکسرسائز 3 اپنی نوٹ بک کے اندر کریں گے. دیکھیے پہلی ایکسرسائز میں دیا ہے کھانے میں دیے ہوئے زبر، زیر اور پیش کے سامنے لکھے ہوئے لفظوں میں استعمال کرائیے. یعنی کہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، اس پر ہمیں کیا کرنا ہے، اس زبر کا استعمال کرنا ہے. دیکھیے کیسے، جیسے یہاں زبر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا تے بے زبر تب، جیم بے زبر جب، بے جیم زبر بج. اسی طرح دوسرے باکس میں لگا ہوا ہے زیر. تو بچوں ہمیشہ زیر جو ہے وہ حروف کے نیچے لگتا ہے. تو الف نون زیر ان، بے نون زیر بن، نون زیر نی اور ڈال رے زبر ڈر، نڈر. اب ہے تیسرے باکس میں پیش. تو پیش جو ہے وہ حروف کے اوپر لگتا ہے. الف نون پیش ان، بے تے پیش بت، بے نون پیش بن. تو اس طرح سے آپ بھی اپنی نوٹ بک میں کریں گے. اب ہے مشق نمبر 4. نیچے دیے ہوئے لفظوں میں کھانوں کی مدد سے زبر، زیر اور پیش کی پہچان کرنی ہے اور خالی خانوں میں انہیں لکھنا ہے. جیسے یہ لکھا ہے رب. تو بچوں اس کے اوپر جو ہے زبر لگا ہے، زیر لگا ہے یا پیش لگا ہے، وہ آپ خود ان 3 باکس میں سے آئیڈینٹیفائی کرو گے، یعنی کہ پہچان کرو گے اور اس پورے حروف کو یہاں پر، اسی حروف کو یہاں پر لکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. دوسرا ہے دن. تو دال کے نیچے بچوں زیر ہے، زبر ہے یا پیش ہے، وہ آپ خود پہچان کرو گے اور پہچان کر کے اس باکس سے اس کو یہاں پر لکھ دو گے، یعنی کہ اس حروف کو یہاں لکھنا ہے. اسی طرح لکھا ہے رت. تو رت کے اوپر جو پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے وہ آپ کو خود دیکھنا ہے اور اس کو یہاں پر لکھنا ہے. کلیئر؟ اب ہے ایکسرسائز نمبر 5. اس میں آپ کیا کریں گے، اپنی نوٹ بک میں ان تصویر کو بنانا ہے. جیسے یہ بنی ہوئی ہے، یہ بنا ہوا ہے، اور اس کو پہچان کرنا ہے کہ یہ کون سی تصویر ہے اور اس تصویر کا نام ہمیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایکسرسائز نمبر 6. لفظوں کی مدد سے خالی خانوں میں صحیح حروف لکھوائیے. جیسے یہاں لکھا ہے بڑا. تو بڑا میں سب سے پہلا حروف بے اور آخر کا حروف الف. اب اس کے بیچ میں کیا مسنگ ہے یہ آپ یہاں پر خود لکھیں گے. اسی طرح سے لکھا ہے نوٹ. تو اس میں پہلا حروف مسنگ ہے، دوسرا واو اور تیسرا ٹے. اسی طرح سے راجا لکھا ہے، توڑنا لکھا ہے، پرانی لکھی ہے. ان سب میں آپ کو جو حروف مس ہوئے ہیں، جو چھوٹے ہوئے ہیں، ان حروف کو خالی خانوں میں لکھنا ہے. اس طرح سے یہ آپ کو ساری مشق اپنی نوٹ بک کے اندر کرنی ہے.